ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یہ قدرت بھی اسی کو حاصل ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے تمہاری صورت بنائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی غالب اور وہی بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کلیات اور جزویات، ہر بڑی اور ہر چھوٹی چیز کا جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز تو اس کی نظر میں ہے، کوئی چھوٹی سی چیز اس کی نظر میں نہیں ہے۔ وہ بارش کے ہر قطرے، درخت کے ہر پتے، ریگستان کے ہر ذرے سے خوب واقف ہے۔ ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو وہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، اسپیشلی زمین کا اور آسمان کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ اس سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کو مثال دینے کے لیے صرف آسمان اور زمین کا ذکر، کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو آسمان اور زمین کی مثال دی وہ اس لیے کہ آپ کو جو نظر آتا ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جو نظر آتی ہے آسمان اور زمین، یہ دو چیزیں ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، تو جو تمہارے نزدیک اتنی بڑی چیزیں ہیں، ان میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا سے چھپی ہو، جو اللہ سے چھپی ہو۔ جی، تو یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، اور یہ جو فرمایا کہ وہ ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں جیسا چاہے تمہاری صورت بنا دے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کا ناک موٹا ہے، کسی کا ناک تیکھا ہے، کسی کا آنکھیں خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھیں جیسی بھی ہیں، صورت یہ ماں کے پیٹ میں صورت وہ بناتا ہے۔ جی، اور جیسے چاہتا ہے وہ صورتیں بناتا ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ اب وہ آیت کہ وہ ہر چیز کا جاننے والے، اس کے کمال علم پر دلالت کرتی ہے، اور وہ جس چیز کو جیسے چاہے پیدا کر دے، یہ اس کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے، جیسا چاہے پیدا کر دے۔ اب الوہیت کا جو مدار ہے وہ کمال علم اور کمال قدرت پر ہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی آیات میں کن کا ذکر چل رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب، اور عیسائی جو ہیں، عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بحث میں الجھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
خدا یا خدا کی بیٹی ہیں۔ تو جب یہ الوہیت کا مدار ہے، کیونکہ مخلوق کو پیدا کرنا، اس کو قائم رکھنا، ان کی ضروریات اور ان کی بہتری کی چیزوں کو فراہم کرنا، ایک پیدا کرنا، پھر اس کو قائم کرنا، پھر اس کی ضروریات اور ان کی بہتری کی چیزوں کو فراہم کرنا، اور ان کے اعمال کا پھر محاسبہ کرنا، پھر ان کی جزا اور سزا بالکل عین مطابق، جس میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں۔ یہ تمام انجام، یہ تمام چیزیں یا یہ تمام امور وہی سر انجام دے سکتا ہے جس کا علم، دو چیزیں ہیں، ایک تو جس کا علم ہر شے کو محیط ہو، اور دوسرا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو۔ اسی لیے اس ایک آیت میں اس نے اپنے علم کی بات کی، اور دوسرے کے اندر اس نے اپنی قدرت کی بات کی۔ تو پہلی آیت جس کی پہلے میں نے بیان کیا سارا، وہ اس کے علم پر دلالت کرتی ہے، اور دوسری آیت وہ اس کی قدرت کے اوپر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو الوہیت کا مدار ہیں۔ تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ ان سب کا جاننے والا ہے، ان میں سے کوئی چیز اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اور زمین اور آسمان کی اس نے مثال کیوں دی، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کے نزدیک زمین اور آسمان ہی سب سے ہے۔ اور دوسری چیز اگلی آیت میں جو اس نے فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں وہ جیسی چاہے صورت بنا دے۔ تو پچھلی آیت میں اس کے علم کی بات ہے، جو اس کے علم پر دلالت کرتی ہے، کمال علم پر، اور دوسری آیت جو ان سی ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وہ جیسے چاہے، جس کی جو صورت وہ بنا دے ماں کے پیٹ کے اندر۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور بات پیچھے چل ہی یہی رہی تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے۔ اور خدا ہے بھی وہی جو خود سے زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے، اور پھر ان کو زندہ رکھتا ہے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں؟ وہ خود سے زندہ ہیں، کیا وہ زندہ کرتی ہیں؟ اور اگر کرتی ہیں تو کسی کے حکم پر کرتی ہیں؟ کیونکہ ادھر عیسائی، نجران کے عیسائی جو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بحث میں مبتلا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، خدا یا خدا کے بیٹے ہونے کے اوپر۔ تو اصل میں ان آیات کے اندر اس عیسائیوں کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، عیسائی جو ان سے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ خدا ہیں، اسی لیے تو وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور یہ ان کے کمال علم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ ان کے کمال علم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ کمال قدرت ہے، اور یہ ان کے کمال قدرت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ان سی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الوہیت کا دار و مدار ہیں، مگر یہ دونوں صفات تو خدا کی ہیں۔ ہر چیز کا علم تو اس کو ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے۔
وہ پیدا کرتا ہے۔ مگر عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا، ان کا شبہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے، اور یہ ان کا کمال علم ہوا، اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ان کے کمال قدرت ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس شبے کو زائل فرمایا کہ نہیں، الہ خدا وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو۔ دو چار غیب کی باتیں جان لینے سے کوئی شخص خدا نہیں بن جاتا۔ کچھ باتیں غیب کی جان لینے سے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہیں غیب کی خبریں دیتی ہیں، کوئی دو چار باتیں جاننے سے کوئی شخص خدا نہیں بن جاتا، جبکہ وہ دو چار باتیں جو وہ غیب کی خبریں دیتی ہیں وہ بتائی بھی خدائی کی ہوں، ان کو خدا نے ہی بتائی ہوں۔ خدا تو وہ ہے، الہ تو وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، بارش کے قطروں سے واقف ہے، درختوں کے پتوں سے واقف ہے، ریگستان کے ذروں سے واقف ہے، آسمان کے ستاروں سے واقف ہے، ہواؤں کے اڑنے والے پرندوں سے واقف ہے۔ خدا تو وہ ہے۔ تو یہ کیا بے وقوفی ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کر بیٹھی ہو کہ وہ غیب کی خبریں دیتی ہیں؟ تو کسی شخص کے دو چار غیب کی خبریں دے دینے سے وہ خدا نہیں بن جاتا، جبکہ وہ بھی جو دو چار خبریں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہی ہیں، ان کو ان خبروں کا علم کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے۔ اس سے کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام چیزوں کو جاننے والے نہیں تھے۔ اسی طرح جس طرح دو چار باتوں غیب کی خبریں بتا دینے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، اسی طرح دو چار چیزیں بنا دینے سے بھی کوئی خدا نہیں بن جاتا، جبکہ وہ بنانا بھی ان کا کس کی قدرت سے ہو؟ خدا کی قدرت سے ہو۔ وہ قدرت بھی ان کو کس نے دی ہو؟ خدا نے دی ہو، کہ انہوں نے ان پرندوں کی صورتیں بنائیں، یا مردوں کو زندہ کیا، یا مادر زادندوں کو ٹھیک کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ان کی صورت بنائی، اور جس طرح چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ویسی بنائی۔ کیا وہ تو اپنی صورت کے بننے پر بھی اختیار نہیں رکھتے تھے؟ ان کی جو صورت بنائی گئی، جو بھی پیاری اور خوبصورت صورت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا اس میں ان کا کوئی اپنا اختیار تھا موجود؟ وہ صورت بنانے والا تو خدا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ان کی صورت بنائی، اور جس طرح چاہا ان کی صورت بنائی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ تو اصل میں عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے، تو پھر بتاؤ کہ وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ تم کہتے ہو کہ وہ چیزیں بنا لیتے تھے، تم کہتے ہو وہ غیب کی خبریں دے لیتے تھے، تو دو چار چیزیں بنا لینے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، جبکہ اس کو وہ قدرت بھی خدا ہی نے بخشی ہو، اور دو چار غیب کی خبریں دینے سے بھی کوئی خدا نہیں بن جاتا، جبکہ اس کو وہ غیب کا علم بھی خدا ہی نے بخشا ہو۔ خدا تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کی
ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو زمین اور آسمان کی کوئی چیز جس سے نہیں چھپی ہوئی وہ ہے خدا۔ جس نے دو چار غیب کی خبریں دے دیں تم نے اس کو خدا بنا دیا؟ جس نے دو چار چیزیں بنا کے تمہیں دکھا دیں اور وہ بھی خدا کی دی ہوئی قدرت اور بزرگی سے، اس کو تم نے خدا بنا دیا؟ جبکہ وہ تو ماں کے پیٹ میں اپنی صورت کے بننے پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ خدا ہے، وہ جیسی چاہے صورت بنا دے، جیسی چاہے صورت بنا دے، تو پھر وہ خدا کیسی ہو سکتی ہیں؟ تو یہ عیسائیوں کو ایک جواب دیا گیا، کیونکہ ذکر عیسائیوں کا چل رہا ہے، تورات کا اور انجیل کا چل رہا ہے، اور ادھر نجران کے عیسائی حضور سے مسلسل بحث میں مبتلا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کی بیٹی ہیں، اور ادھر یہ ساتھ ساتھ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم اور قدرت کے بیان کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے مستحق نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کرو۔ پہلے دلیل بیان کی اور پھر دعوے کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، عزیز اور حکیم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی غالب اور وہی حکمت والا ہے۔ حکمت کا معنی ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، اور یہ اس کے کیونکہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اور عزیز کا معنی ہے غالب، اور یہ اس کی قدرت کا تقاضا ہے۔ تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ان کی جو غلط عقیدہ تھا اس کا جواب دیا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین کی اور نہ آسمان کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر، ماؤں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہے تمہاری صورت بناتا ہے۔ لا الہ، تم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ نہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔